تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو، تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں، آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے، سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے۔ اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے، یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے۔ اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرام وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی
शनाख्त तुम्हारी बाकी रह जाती है। इसलिए जिस रस्सी को पकड़ने के लिए कहा गया है वो रस्सी कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की, नामूस की, उनकी इज्जत की, उनकी सुन्नतों की रस्सी है। आ जाओ ए नौजवानों, इज्जत वहीं पर है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है, और इज्जत ईमान वालों के लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम इज्जत ढूंढते हो, हरगिज मुमकिन नहीं। आबरूए मां जनामे मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से वाबस्ता है। आज तो आज है, ये सब पुकारना छोड़ दो दुनिया को। दुनिया बहरी है, गूंगी है, तुम्हारी बात ना इनके कानों में जाती है ना दिलों पर उतरती है। ये मदद की दुहाइयां देना बंद कर दो, इस दुनिया को पुकारना छोड़ दो, इसलिए कि हमारा अकीदा यह है यहां पर भी और आखिरत में भी हमारा अगर कोई निगहबान और पासबान है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हश्र के मैदान में आपकी कैफियत क्या होगी? ये सुनो तो दिल बाग बाग होता है। ऐ नौजवानों, तवज्जो से, हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में एक ही कैफियत हुजूर ने बताई, और दीगर बहुत सारे हैं, उसमें एक कैफियत मेरे आका ने जो फरमाया, फरमाते हैं मैदान महशर में जहां जम्मे गफीर होगा, पूरे इंसान जमा होंगे, हुजूर फरमाते हैं मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, और वो कभी कभार खसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूंगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उस भरे महशर के मैदान में हमें पहचानने वाला कोई है तो रसूलुल्लाह की जात है। जब तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर भी हमें नहीं छोड़ना चाहते, कब्र के हालात के बारे में भी बुजुर्गों की रिवायतें पढ़ो। बुजुर्गों के मुतालिक ये क्या आपने नहीं पढ़ा? एक मोमिन साले जब कब्र में जाता है, मुनकर नकीर के आने से पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और फरिश्तों से कहते हैं जरा आहिस्ता से जगाओ, बड़ा थक करके आया है, ये मेरा गुलाम है। ताज शरिया ने ये फरमाया था बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी उसे जिंदगी मिली है। ये उनसुर इसलिए मैं बता रहा हूं, वो खबर में भी हमारे पास आने वाले हैं और हश्र में भी आने वाले हैं। इसीलिए आला हजरत की सुनो, आला हजरत ने क्या फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बात समझ करके चले, जो मोहब्बत हमें हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करा देती है, वो मोहब्बत मेरे मुस्तफा की है। आज हम वही लेकर के चलते हैं, आगे चले पीछे चले, उधर जाएं इधर जाएं, हजारों के मजमे में हम भी चलते हैं तन्हा, कुफार और मुशरिकीन के नरगे में भी हो। खौफ इस बात का नहीं आता कि ये इधर से गर्दन मारेंगे उधर से मारेंगे, इस बात का डर नहीं है, इसलिए कि नबी पाक का दामन साथ में है। जिस जगह भी जिंदगी की शाम हो जाए, अरे हम तो कफन साथ लेकर चलते हैं। हमारा तो अहद ये है, जिंदगी तो यूं भी किसी दिन खत्म होना ही है। आज या कल किसी बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से तो अच्छा है नबी का नाम लेकर के दुनिया से चले जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। आशिक रसूल की तलब यही है। आप सबसे मैं यही कहता हूं, खौफ निकालो, डर निकालो, उस नबी पाक से मोहब्बत करना जुर्म है। हम करोड़ बार ये जुर्म करने को तैयार हैं।
ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے تو ہم ایسے آتنکواد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں. یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. نبی پاک کی محبت کا اعلان کرنا, ان کے دامن کو تھامے رکھنا تمہاری نظروں میں جرم ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, اس جرم کو ہم کروڑ بار کرنے کو تیار ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہ جذبہ لے کر کے چلو جو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا. حضور نے ان سے پوچھا تھا, عمر جب قبر میں دو فرشتے آئیں گے, کالے چہرے والے, نیلی آنکھوں والے, اور وہ اٹھائیں گے مردے کو اور سوال کریں گے, اس وقت تم کیا کرو گے؟ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ پوچھا, یا رسول اللہ, جب وہ فرشتے قبر میں آئیں گے میری موت کے بعد, صرف سوال یہ ہے آقا, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت اس وقت بھی باقی رہے گی؟ نبی پاک نے فرمایا, عمر یہ دوسروں کی محبت ہے جو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی. تب جواب کیا ہے؟ سنو جواب کیا ہے. حضرت عمر مجلس سے اٹھ گئے, کہا یا رسول اللہ, اب جو منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں وہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں خود نپٹ لوں گا. جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے, سہم سہم کر کے جینے لگتا ہے. لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں, داڑھیاں مڈا رہے ہیں, کامن بننے کے چکر میں, پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر. اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کھل کر کے غلامی کرو, کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک. اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں, ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں, حضور پاک کی سنتوں پر فخر کرے. بس میرا یہ جملہ ہے, آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.